محنت کرتے ہیں, یونیورسٹی چلے جاتے ہیں کیونکہ اسکول میں اپنے محنت کی ہوتی ہے, اب یونیورسٹی جاتے ہیں وہاں کی ہوتی ہے, آپ کو نوکری مل جاتی ہے, اور پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنی محنت کرتے ہیں اتنا اوپر چلے جاتے ہیں. تو ہر چیز کا ہر ایک اسٹرگل کا آپ کو ایک ایکسپیرئنس ملتا ہے. تو میری اپوزیشن کی اسٹرگل تھی, وہ جو میں نے چیزیں اس میں سیکھی, اگر وہ اس اسٹرگل سے میں نہ گزرتا تو یہ جو 2 سال میری زندگی کے سب سے مشکل سال تھے, کیونکہ جس طرح کا ہمیں پاکستان ملا وہ اتنا مشکل تھا, اتنے زیادہ فرنٹس تھے, ادارے تباہ, ملک بینکرپٹ, ہمارے روپے کے اوپر پریشر. یہ جاننا چاہ رہی ہوں, کبھی آپ نے سوچا, آپ کو یہ آئیڈیا تھا کہ آپ کو کن مسائل کا سامنا ہوگا, بیوروکریسی کیسے روڑے اٹکائے گی, مافیاز کیسے مہنگائی کریں گے, یہ اپوزیشن پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دے گی, اور سر اصلاحات وہ تو جوشی لانے کے برابر ہوگا؟ مجھے بالکل آئیڈیا تھا, مجھے پتا تھا کہ بڑا مشکل وہ نظر آ گیا تھا نا جی, جب انہوں نے 4 گنا زیادہ پاکستان کا قرضہ بڑھایا جی, یعنی جب 2008 اور 2018 کے بیچ میں 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ جب پاکستان کا قرضہ گیا, تو وہ تو کوئی جینیس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بعد تو ہمیں پتا تھا کہ ملک مشکلوں میں پڑ گیا. چاروں طرف سے پیسے دینے ہیں, قرضے کسی اور نے لیے ہوئے ہیں, اور ہمیں اب جب تک آمدنی بڑھتی نہیں ہے تو خرچے دوبارہ ہیں, جب خرچے کم ہوتے ہیں ملک میں تکلیف ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے جب آپ دوسرے ممالک میں جا کے پاکستان کے لیے پیسے مانگتے ہیں, قرضہ مانگتے ہیں, سر یہ ملک کی توہین نہیں ہے, ملک کا وقار بالکل صفر نہیں ہو جاتا؟ کاش کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے تو یہ نوبت نہ آتی. آپ کے جو آگے 2.5 سال ہیں, کیا اس میں کم از کم یہاں پہ یہ تبدیلی ہم دیکھ سکیں گے سر؟ ہاں بالکل, بڑی ایک شرمندگی ہوتی ہے, اور ہوئی مجھے شروع میں, کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. جس طرح میں نے کہا کہ جب جو کرایہ دار آ رہا ہے, کوئی پیسے مانگنے آ رہا ہے, ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے, ہمارا تو جو فورن ایکسچینج ریزروز ہے وہ 0 پہ پہنچ چکے تھے. تو جب لوگ مانگ رہے تھے تو پھر ہمیں باہر کے دوست ملکوں کے پاس جانا پڑا, پیسے مانگنے پڑے, حالانکہ وہ ہمارے دوست بھی ہیں, لیکن شرم تو پھر بھی آتی ہوگی سر, یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے. آپ ایک دوست کے پاس جائیں, آپ دوست چھوڑیں, بھائی بہن کے پاس جائیں, پہلی دفعہ قرضہ مانگے, چلے وہ دے دیں گے, دوسری دفعہ, جب آپ تیسری دفعہ جائیں گے تو وہ آپ کے قریبی دوست بھی آپ کو ایک بری نظر سے دیکھیں گے. تو ایک تو وہ تھا, لیکن میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, جب آپ نے کہا نا کہ کیا مجھے اندازہ تھا, بالکل اندازہ تھا, لیکن اتنا اندازہ نہیں تھا کہ مثلا مجھے بجلی کا پوری طرح اندازہ نہیں تھا. بجلی کا جو اوپر سرکولر ڈیٹ تھی, ہم بجلی اب بنا رہے ہیں مہنگی اور بیچ رہے ہیں لوگوں کو اس قیمت پہ جس میں خسارہ بڑھتا جا رہا ہے. مثلا 17 روپے پر یونٹ ایوریج بجلی بن رہی ہے, اور بیچ رہے ہیں 14 روپے پہ. تو جو 3 روپے ہے وہ جا رہا ہے سرکولر ڈیٹ پہ, تو قرضے چڑھتے جا رہے تھے, اور وہ اب آپ بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں تو لوگوں کے اوپر اور پریشر, انڈسٹری کے اوپر پریشر, اگر قیمت نہیں بڑھاتے قرضے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا. میں مہنگائی پہ بات کروں گی, آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کا ہوم ورک بھی تھا, آپ نے اس طرح کی تیاری بھی کی تھی, جو کہ آپ نے ہمیں امیدیں بہت دلائی تھی پوری قوم کو. لیکن پارس, لوگوں نے مجھے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جس دن آپ آئیں گے ایک سوئچ آن کریں گے ملک ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے چینل پہ یہی باتیں کی تھی نا کہ میں آتے ہی تبدیلی لے آؤں گا, اور آتے تبدیلی آئی ہیں. کیا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, پہلے تو چیز یاد رکھیں کہ آپ 5 سال کے لیے آتے ہیں. جب آپ پرومس کرتے ہیں نا کہ میں یہ کروں گا, تو لوگوں کو آپ 5 سال کی ٹرم دیتے ہیں کہ 5 سال کے بعد میں یہ کروں گا, تب جج کرتے ہیں اور تب آپ کو فیصلہ کرتے ہیں کہ الیکشن میں ووٹ دینا ہی نہیں. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ تبدیلی کیا آئی ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو بڑے بڑے نام تھے جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا, وہ جیلوں کے چکر لگا رہے ہیں. اور ساری جنگ ہے کہ عمران خان اتنا برا, اس سے برا آدمی نہیں ہے, وہ صرف ایک وجہ سے ہے کہ سارے مل کے جو بڑے بڑے ڈاکو ملک اکٹھے ہو گئے ہیں, ان کو صرف ایک عمران خان سے ہے کہ یہ ہمارے کیوں نہیں ہماری بلیک میل میں آ کے ہمیں ایک NRO دیتا. سو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. لیکن جنرل مشرف جس کے پاس ساری پاور تھی, جو ملٹری ڈکٹیٹر تھے, عدلیہ ان کے نیچے, سب ان کے نیچے, انہوں نے ان دونوں کو NRO دے دیے. سر وہ دے سکتے تھے, وہ وردی میں تھے, وہ ڈکٹیٹر تھے, آپ کیا ان کو NRO دے سکتے ہیں؟ آپ کے پاس وہ اختیار ہے؟ NRO کیا, آج ہم ان کی جو شکیں مان لیتے, جو انہوں نے ہمیں فیٹف کے اوپر بلیک میل کیا, وہ جو نیب کے اوپر انہوں نے 38 ہے نیب کی شکیں,
اس میں انہوں نے 34 سکوں کے اندر تبدیلی. 34 سکے اگر نیب کی آپ چینج کر دیں 38 میں سے, نیب دفن ہو جاتی ہے اور یہ سب بچ جاتے کیوں نہیں ہوتے؟ آپ پریشر میں کیوں نہیں آتے؟ آپ کو ڈر خوف نہیں ہے کہ اگر آپ کا اقتدار ختم ہو گیا, آپ کی حکومت چلی گئی سر, پھر آپ سٹینڈ لے لیتے ہیں کیسے؟ یہ اربوں روپے کی چوری کر کے بڑے بڑے گھر باہر, اربوں روپے کی ان کی پراپرٹیز, ان کو معاف کر دوں. وہ بیچارے جو کئی مجبوری میں چوری کرتے ہیں, کئی کے گھروں میں کھانا نہیں ہے, وہ جیلوں میں سڑے, اور یہ میں اللہ کو کیسے فیس کروں گا؟ جی دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی, جدھر طاقتور یہ چوروں کے لیے, بڑے ڈاکوؤں کے لیے این آر او مل جائے, اور غریب لوگ بےچارے جیلوں میں گلے, کئی بےچارے مر جاتے ہیں, ان کے کیس ہی نہیں لگتے. یہ جو ہو رہا ہے نا, یہ سارا این آر او کا ڈرامہ, یہ جو سارے اکٹھے ہوئے ہیں, یہ جو سرکس لگی ہوئی ہے, یہ پاکستان کی ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے, فیصلہ کن وقت ہے. جی ہم اگر یہ قوم اس پریشر میں آ گئی, اور اگر اس قوم نے وہ کیریکٹر نہ دکھایا انصاف کرنے کا, جی اس قوم کا کوئی فیوچر نہیں ہے. تو کہتے ہیں خان صاحب ضدی ہیں, وہ ہمیں غصے میں تڑیاں لگاتے ہیں, ان میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے, وہ بات نہیں سنتے. میرے جو ایک ہی رول ماڈل ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے صلح حدیبیہ میں فلیکسیبلٹی دکھائی, جی لیکن جب ان سے کسی نے فنڈامنٹل چیز پہ کہا کہ یہ کہو کہ ایک خدا نہیں ہے, تو انہوں نے کہا چاند ایک ہاتھ میں رکھ دو, سورج ایک ہاتھ میں رکھ دو. بے شک. یعنی فنڈامنٹل چیزوں پہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے. میں آج ان کو این آر او دے دوں, میں پاکستان کے مستقبل کو بھی تباہ کروں گا, ٹھیک, میں اپنی آخرت تباہ کروں گا. ٹھیک. سر مجھے یاد ہے آپ نے میرے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں ان سب کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالوں گا, اور پھر تم نے میرا انٹرویو کرنا ہے. تو اللہ نے آپ کو بھی موقع دے دیا اور مجھے بھی آپ کے انٹرویو کا موقع مل گیا. سر آپ نے پوری کوشش کی ان کو جیلوں میں ڈالنے کی, لیکن ₹1 بھی ریکور نہیں ہو سکا. تو مقصد صرف ان کو جیلوں میں ڈالنا تھا, یا پھر ان کی کرپشن بھی بے نقاب کرنا تھا؟ کرپشن بھی پکڑی جاتی جو الزامات تھے ان پہ. دیکھیں, پہلی چیز پارس, میں ایک چیز آپ کو واضح کر دوں, یہ ان کے اوپر کیسز میں نے نہیں بنائے. جی اور یہ کیا آج ان کو کوئی پہلی دفعہ کرپٹ کر رہا ہے؟ آپ ان کے دور میں ان کے جو 11 سال تھے, ان کے بیان ایک دوسرے کو سن لیں. آصف زرداری کو جیل میں نے ڈالا تھا, نواز شریف نے کرپشن میں ڈالا تھا. نواز شریف کے اوپر حدیبیہ پیپر ملک کا اوپن اینڈ شٹ کیس میں نے نہیں بنایا تھا, پیپلز پارٹی نے بنایا تھا. ان دونوں کے بیان پڑھ لیں جو انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کہے ہیں. کرپشن تو یہ 30 سال سے کر رہے تھے. یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں, یہ پریشر ڈال کے, یہ ڈرامے کر کے, یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے اوپر پہلے کیسز تھے, میں این آر او ایسے دوں کہ میں نیب کو ختم کروں کہ کیسز ختم ہو جائیں. یہ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے. اور میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ان کو ایک ایسا آدمی مل گیا ہے جو آخر تک جائے گا, ان کو چھوڑے گا نہیں. ٹھیک سر, اللہ کرے ایسے ہی ہو. اگر کسی کے اوپر الزامات ہیں اور وہ درست ثابت ہوتے ہیں سر, لیکن ان دونوں نے مل کے الزامات نہیں ہیں. 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی آپ کو کہ آپ مستعفیوں میں ایک بریک لوں گی, اس کے بعد پھر ڈیٹیل میں آپ سے اس پہ بات کروں گی. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے نیوز. اللہ کرم سے تیرے بنے کوئی وسیلہ یوں, اللہ کتنا